ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پس جب قضیتم تم پورے کر چکو، ادا کر چکو، پورے کر چکو، مناسککم، مناسک منسک کی جمع ہے، ارکان حج، اعمال حج، حج کی عبادات۔ مناسککم اپنے حج کے ارکان، اپنے حج کے اعمال، حج کی عبادات جب تم پورے کر چکو، مکمل کر چکو، فاذکروا تو یاد کرو، اللہ کو، فاذکروا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم کا جیسا کہ ذکر یاد کرتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کم تم، کذکرکم جیسا کہ تم تذکرہ کرتے ہو، یاد کرتے ہو، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، کذکرکم آباءکم جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو، او بلکہ اشد کہیں زیادہ، ذکر او اشد ذکر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پس من سے، الناس لوگ، فمن الناس لوگوں میں سے، فمن الناس من تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی میں کچھ لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، فمن الناس بس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے، لہو ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق حصہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فمن الناس کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما، وما لہ اور نہیں ہے پھر ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو، فاذکروا اللہ تو پھر اللہ کا ذکر شروع کرو، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، کذکرکم آباءکم جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اور ان کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فمن الناس بس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں یا کچھ لوگ وہ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما، وما لہ اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، آخرت کی نعمتوں میں، آخرت کے انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ گزشتہ آیات سے تذکرہ چل رہا ہے حج کا، حج کے اعمال کا، حج کی عبادات کا، حج کے ارکان کا۔ اہل عرب دور جاہلیت میں جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو اکثر وہ مطاف، خانہ کعبہ یہاں اکٹھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد مختلف قبائل تھے، مختلف قبائل، ایک قبیلہ وہاں پر اپنا ایک مجمع لگا کے بیٹھا ہے، محفل لگا کے بیٹھا ہے، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، کوئی اپنے
قبیلے کے لوگوں کے کارنامے بیان کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ دادوں کے قصے چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہاں تلقین فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم حج مکمل کر چکو، اب یہ بالکل آخری سال ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا تقریباً آخری سال ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حج اور آیا تھا، یہ سن 9 ہجری میں آیات نازل ہوئی ہیں، سن 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کیونکہ حج کا حکم مسلمانوں کے لیے سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس سے پہلے تو کفار کا قبضہ تھا یہاں پر، اور ان کے طور طریقوں کے مطابق سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب جب کہ مسلمانوں کا یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اب حج کا سارا انتظام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ گیا، اب اس کے مطابق اللہ تعالی ہدایات عطا فرما رہے ہیں۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یہ لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے وہاں پر۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فرمایا نہیں، تم نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں باپ دادوں کے قصے چھیڑے جائیں، یہاں تو بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو۔ جتنا اس سے پہلے کسی زمانے میں تم باپ دادا کو یاد کرتے تھے نا، اس سے بڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وہ کرو۔ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ حج میں خصوصاً اللہ کی کبریائی کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، حج میں خصوصاً اللہ رب العزت کی کبریائی کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت کا اظہار بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ بار بار لوگوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم جو بھی اعمال کر رہے ہو، ان اعمال کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس تمہارا آنا جانا بیٹھنا ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، اور مختلف قسم کے اذکار ہیں اس صورت میں، دعا کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، یہ سارے اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں، کوئی بھی شکل ہو، لیکن اس کا مقصد اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا تقدس، اللہ کی حمد و ثنا وہ ہونا چاہیے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، نہیں صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فمن الناس، بس کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، یعنی جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، آخرت پر ان کا نہ اعتماد ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، ان کو صرف دنیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم آگے پڑھیں گے، یہ غالباً 25واں پارہ ہے، من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ٹھیک ہے، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، لیکن پھر یاد رکھے کہ آخرت میں وہ جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے دھتکار دیا جائے گا۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، وسعى لها سعیھا، اور وہ آخرت کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو ان کی جو کوشش ہے اس کی اللہ پاک پوری قدردانی فرمائیں گے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، انہوں نے جب بھی کوشش کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، صرف دنیا ہی مانگنی ہے، ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جسے آخرت نہیں چاہیے تو ہم بھی پھر آخرت میں کچھ نہیں دیں گے اس کو۔ آگے ومنہم، اور ان میں سے، ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ وہ ہیں، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنہ، بھلائی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی اور عافیت اور بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی خیر، خوبی، عافیت اور بھلائی نصیب فرما۔
یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما، وقنا اور ہمیں بچا لیجئے، وقنا اور ہمیں بچا لیجئے، عذاب النار آگ یعنی جہنم کا، وقنا عذاب النار یا اللہ ہمیں آگ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ کچھ لوگ پھر یہ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ صرف دنیا نہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کریم کی سب سے جامع دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، بہت دعائیں آپ نے ارشاد فرمائیں، بہت دعائیں، وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں، وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو بسا اوقات صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے نبی اتنی یاد نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کی ساری دعائیں ان کو جمع کرنا چاہتے ہو تو وہ اس دعا میں جمع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی ہر خیر، خوبی، بھلائی، رحمت، نعمت، اس کے اندر صحت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر رزق حلال بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر گھر بار بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، اچھے دوست بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر عبادات کی توفیق کا ملنا یہ بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتا ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اگر دنیا کی بھی دعا مانگی جائے تو وہ بری نہیں ہے، وہ بری نہیں ہے۔ دنیا کی خیر کی دعا مانگی جا سکتی ہے، دنیا کی بھلائی کی دعا مانگی جا سکتی ہے، دنیا کی رحمت کی دعا، بلکہ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دنیاوی امور کے بارے میں دعا کے لیے کہتے تھے، آپ ان کو بتاتے تھے کہ تم یہ دعا کر لو، تم یہ دعا کر لو، تم یہ دعا کر لو، اس سے تمہاری دنیاوی امور ٹھیک ہو جائیں گے، دنیاوی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ قرض ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا مانگ لیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پہلی چیز یہ ہے، دنیا کی خیر مانگنا، دنیا میں بھلائی مانگنا، دنیا میں عافیت مانگنا، یہ قرآن کہتا ہے میں کہ مانگو۔ تو اور دوسری بات، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے مانگنا جو بھی ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما، آخرت کی ہر خیر، خوبی، بھلائی، عافیت، اس میں بخشش بھی ہے، اس میں درجات کی بلندی بھی ہے، اس میں آسان حساب بھی ہے، اس میں نیک لوگوں کی صحبت بھی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، دیدار وہ بھی ہے، آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پینا وہ بھی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں آخرت میں بھی ہر قسم کی خیر، خوبی، بھلائی نصیب فرما، وقنا ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے، جن کو ملے گا حصہ، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کیا، انہوں نے جو کیا اس میں سے ان کو اچھا صلہ، اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ جو دنیا کی بھی خیر مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھی خیر مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو دنیا کی بھی خیر دیں گے، اللہ ان کو آخرت کی بھی خیر دیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالی سریع بہت جلد لینے والے ہیں الحساب حساب، اللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ بس یہاں تک۔